ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں بہت سے رنگ اور نسل کی قومیں آباد ہیں جن کے مذاہب اور عقائد ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ دنیا میں موجود کچھ مذاہب تو اس قدر عجیب و غریب ہیں کہ ان پر یقین کرنے والوں اور ان پر اپنی زندگیاں اور دولت نچھاور کرنے والوں کی ذہنی کیفیت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ مذاہب کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ پیارے دوستو، ویسے تو ہمارا مذہب دین اسلام دوسروں کے مذاہب کا مذاق اڑانے سے منع کرتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز بذات خود ایک مذاق ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس معلومات کے بارے میں یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پاستا فرانزم کے بارے میں۔ آپ سب نے نوڈلز یا سویاں تو کھائی ہوں گی، لیکن کیا آپ کسی ایسے دیوتا کے بارے میں جانتے ہیں جس سپیگیٹی یعنی وہ مٹیریل جس سے نوڈلز یا سویاں تیار ہوتے ہوں اس کا بنا ہوا ہو؟ دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی پایا جاتا ہے جس کے پیروکار ایک جسپیگیٹی دیوتا پر یقین کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے اسی دیوتا نے اس دنیا کو تخلیق کیا تھا۔ پاستا فرانزم کوئی پرانا یا قدیم مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد آج سے 15 سال قبل امریکہ میں رکھی گئی تھی، جس کا بانی پوپی ہینڈرسن نامی ایک شرابی تھا جس نے ایک سوشل ٹیسٹ کے دوران اس مذہب کی بنیاد رکھی۔ یہ مذہب دنیا کے تمام مذاہب کو رد کرتے ہوئے اپنے عقائد کو عظیم قرار دیتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس بے سر و پا مذہب کو کون مانے گا، مگر آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس مذہب کے لاکھوں پیروکار ہیں جو گاہے بگاہے اپنے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ ان کی لوہے کے برتن کی طرح نظر آنے والی ٹوپی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے، جسے پہن کر یہ لوگ فخریہ انداز میں گھومتے ہیں۔ اس مذہب کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، اب رخ کرتے ہیں ہمسائے ملک بھارت کا۔ بھارتی ریاست راجستھان کے ایک گاؤں کے ایک مندر میں ایک پرانی موٹر سائیکل کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ گاؤں بھارت کے شہر جے پور سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 23 دسمبر 1988 کو چوٹیلا کے ایک معزز دیہاتی کا بیٹا اوم سنگھ راتھوڑ اپنی موٹر سائیکل پر گھر آ رہا تھا کہ اچانک درخت سے ٹکرا کر 20 فٹ گہرائی میں جا گرا۔ اس کے اگلے دن اس کی لاش موٹر سائیکل کے ساتھ ملی۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اس حادثے کے بعد عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ موٹر سائیکل پولیس اسٹیشن لائی گئی جہاں اس کی چین اتار دی گئی تاکہ کوئی اسے چوری نہ کر سکے، لیکن اگلے ہی دن موٹر سائیکل غائب ہو گئی اور جائے حادثہ سے جا ملی۔ اس عجیب و غریب واقعے کے بعد پولیس نے موٹر سائیکل اوم سنگھ کے گھر والوں کو لوٹا دی، جسے بعد ازاں اس کے گھر والوں نے ایک شخص کو فروخت کر دیا۔ لیکن یہاں بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، کیونکہ یہ موٹر سائیکل اگلے ہی دن اس آدمی کے گھر سے بھی غائب ہو گئی اور 400 کلومیٹر دور ایک بار پھر جائے حادثہ سے موصول ہوئی۔ اس واقعے کے بعد نئے مالک نے بھی موٹر سائیکل واپس لوٹا دی۔ ان واقعات کے بعد لوگوں نے اس موٹر سائیکل سے عجیب و غریب داستانیں منسوب کر کے اسے اوتار کا درجہ دے دیا اور ایک چھوٹا سا مندر بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی اور اس کا نام بابا بلٹ کے نام سے رکھا گیا۔ چھوٹے سے مندر میں موجود موٹر سائیکل کو حفاظت کے ساتھ شیشوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، جہاں روزانہ راجستھان بھر سے لوگ آتے ہیں اور اس کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر چڑھاوے بھی چڑھواتے ہیں۔ یہاں سے گزرنے والے ڈرائیور حضرات اس جگہ سواری کو روک کر اس کی پوجا کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اس سے اوم سنگھ اور اس کی موٹر سائیکل ان کی حفاظت کرے گی۔ اس بے تکے عقیدے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ہم ضرور جاننا چاہیں گے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو جیریزم کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایک مذہب ہے۔ جیریزم ہالی ووڈ کے ایک فلم سیریز سٹار وازم جیری کے کردار سے متاثر ہو کر تشکیل دیا گیا۔ پیارے دوستو، جیریزم کو شہرت 2001 میں ہونے والی مردم شماری کے بعد ملی۔ اس مردم شماری میں چند افراد نے اپنے مذہب کے خانے میں جیری لکھا۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق خود کو جیری کہلانے والوں کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہو چکی تھی۔ ناظرین گرامی، برطانوی کمیشن جیریزم کو مذہب کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر چکا ہے۔ چیریٹی کمیشن فار انگلینڈ اینڈ ویلز کے فیصلے کے مطابق یہ مذہبی گروپ سٹار وازم کے کردار سے متاثر ہو کر تشکیل دیا گیا اور اسے منظم مذہب کے طور پر فلاحی اہمیت نہیں دی جا سکتی، جبکہ جیریزم نے خود کو چیریٹی کے طور پر تسلیم کرنے کی درخواست دی تھی، جبکہ کمیشن نے ان کی درخواست کو رد کر دیا۔
टेम्पल ऑफ जेरी की वेबसाइट के मुताबिक इस मजहब के मानने वालों का स्टार वाज़न से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही इस मजहब के मानने वाले इस फिल्म में कोई दिलचस्पी रखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैक्सिको और वस्ती अमेरिका में एक नया मजहब तेजी से परवान चढ़ रहा है जिसमें लोग मौत की देवी सेंट्रा मूर्ति की पूजा करते हैं और अब तक इसके पुजारियों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हालिया बरसों में तेजी से मकबूल होने वाले इस अजीब मजहबी रुझान की जड़ एक त्योहार है जो हर साल अगस्त में मनाया जाता है, जिसमें इस मूर्ति के मुजस्समे को उठाकर लोग सड़कों पर गश्त करते हैं। इस मूर्ति की पूजा के आड़ में दर हकीकत पुजारी मौत की पूजा करते हैं, जबकि उनका कहना है कि इससे मौत का खौफ भी जाता रहता है। जबकि मसीह हलकों की जानिब से इस मजहब की शदीद मजम्मत की गई और इसे अपने मजहब के खिलाफ एक साजिश करार दे दिया, लेकिन इस मजहब की दिन ब दिन मकबूलियत बढ़ती जा रही है। प्यारे दोस्तों, साइंटोलॉजी या साइंस पर मजहबी अकायद और मामलात का एक मजमुआ है। ये भी एक अजीबो गरीब मजहब है जिसका आगाज अमरीकी मुसन्निफ एल रोन हेट ने 1952 में किया। हेट ने इब्तदाई तौर पर तसव्वुरात का एक प्रोग्राम तरतीब दिया और इसकी अशात के लिए एक फाउंडेशन के साथ इसे मंसूब किया गया और फाउंडेशन बहुत जल्द ही दिवालिया हो गई और हेट बुनियादी तौर पर अशात के हकूक से मारूम हो गए। अब हेट ने इस मौजू को मजहब की तौर पर नई शक्ल दी और इसको अपने मजहब के थ्रू एक नया नाम दिया और 1 साल के अंदर ही उन्होंने पहले वाली फाउंडेशन के हकूक दोबारा हासिल कर लिए। हेट के इस मजहब को इब्तदा ही से तनाज़ात का सामना रहा है। जनवरी 1951 में न्यू जर्सी बोर्ड ऑफ मेडिकल ने इस फाउंडेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जिसमें लाइसेंस के बगैर तिब्बी अद्वियात की तालीम देने का इल्जाम था। हेट के पैरोकार मुजरमाना तौर पर अमरीकी हुकूमत के राजों तक रसाई में मुलव्वस रहे। नाज़रीन ग्रामी, शायद आप इस बात से नावाकिफ हों कि नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में एक 3 साल की बच्ची को जिंदा देवी की हैसियत दी गई है। नेपाल की रिवायत के मुताबिक पुजारियों ने 3 साला बच्ची को देवी करार दिया और इसे काठमांडू की तारीखी दरबार में भेज दिया। आपको बताते चलें कि ऐसी देवियों की उस वक्त तक पूजा की जाती है जब तक वो बालिग ना हो जाएं, और उन देवियों को कुमारी कहा जाता है। लाल साड़ी में मलबूस 3 साला बच्ची तुर्शना शाकिया को उनके घर से कदीमी दरबार ले जाया जाता है, जहां उनकी रिवायती तौर पर पूजा शुरू हो जाती है। इस दरबार में इसको एक सरकारी सिक्योरिटी भी दे रखी है। इस बच्ची को जुलूस की शक्ल में घर से दरबार ले जाया जाता है और बच्ची के अहले खाना भी इस जुलूस में शामिल होते हैं। रिवायत के मुताबिक तुर्शना इस वक्त तक कुमारी रहेगी जब तक वो बालिग ना हो जाए। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें चंद अजीबो गरीब मज़ाहिब के बारे में बात की गई है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आपको इन मज़ाहिब के बारे में कुछ मालूमात हो तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।